الصبح بدا من طال. جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہوں گا۔ اگر تہجد میں سورہ یاسین پڑھ کر دعا مانگی جائے تو وہ دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ ایسے 3 دل ملتے ہیں، رات کا دل، قرآن کا دل اور انسان کا دل، اور 3 دلوں کا ملنا قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ نصیب بے شک اس کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے تمہیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہے جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہوئی ہے۔ دل میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ اگر کوئی شخص آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت عظیم ہیں، بلکہ یہ کہ وہ شخص خود ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں اس راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ پرندے جب کھاتے ہیں ان کا سر جھک جاتا ہے، اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پر اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ ہمیں عاجزی و شکر گزاری عطا فرمائے۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا، نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ، اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ اور حق بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھے، شاید وہی آپ کی مغفرت کا وسیلہ بن جائے۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر، کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والوں کے حق میں دعا کریں۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اتنی شفاف نہیں جتنا شفاف وہ دل ہے جس پر اللہ کی محبت قابض ہو۔ زندگی میں 2 نصیحتوں پر عمل کرنا ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اس میں ہیں۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہوں کی بنیاد یہی سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھی سوچ اور اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل ہمیشہ نکھری ہوئی صبح کی طرح اجلے اور پرسکون رہتے ہیں۔ اچھا انسان ریاضی کے صفر کے مانند ہوتا ہے، جس کی اپنی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ احساس ایک خوبصورت جذبہ ہے۔ اپنی ذات کا احساس انسان کا پہلا حق ہے، مگر جو دوسروں کا احساس کرتے ہیں وہ عظیم تر ہوتے ہیں۔
مخلص کی طلب ہو تو پہلے خود خالص ہونا پڑتا ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کی جائے۔ زیادہ سوچو نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، کیونکہ مسائل و مشکلات زیادہ سوچنے سے نہیں بلکہ زیادہ استغفار سے آسان ہوتے ہیں۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہے اللہ کے بھروسے اور اپنے دم پر کیجیے، لوگوں کے بھروسے پر نہیں، کیونکہ لوگ کندھوں پر تبھی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ جب تم خود نماز اور قرآن کی طرف نہیں آتے تب اللہ تمہیں کسی غم میں مبتلا کر کے اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ رشتے قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے، اور کبھی غلط فہمی سے۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ کوشش کرے زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ نرم دل لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ انسان گھر بدلتا ہے، لباس بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ زندگی میں طوفان کا آنا بھی ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے کون آپ کا ہاتھ تھام کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دیکھ کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ مانگو صرف اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ جسے نماز پڑھ کر بھی سکون نہیں ملتا اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتا ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ ہر مشکل میں رو رو کر دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔
تکبر انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، چاہے وہ دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقویٰ کا ہی کیوں نہ ہو۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلتے ہوں یا غریب کی جھوپڑی سے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کرے جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کی عزت کریں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ اپنے آپ کو سمجھدار ضرور سمجھے، مگر دوسروں کو بے وقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا آپ بھی اپنی باری کا انتظار کریں۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے۔ جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، کیونکہ گمان دل دماغ پر چھا جاتا ہے، اور پھر وہی سوچیں تخلیق ہوتی ہے جس طرح کا گمان کیا جاتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ کسی کو دکھ دینے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ کسی کی بے بسی پر مت ہنسو، کل یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو، کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ جب کوئی اپنا مقدمہ اللہ کے آگے رکھ دیتا ہے تو پھر اس کا بدلہ اللہ لیتا ہے، کیونکہ اللہ سے بہتر انصاف کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ دل چھوٹا مت کریں، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، وہ تمہاری خاموشی میں چھپے درد تک کو بھی محسوس کر رہا ہے۔ بس یقین رکھو، اس پر وہ جواب دے گا اور ضرور دے گا۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں۔ یقین کریں، وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اگر اللہ نے بہتر نہ کیا تو ایمان رکھو، اللہ اگر بہتر نہیں کرے گا تو بہترین کرے گا۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ کبھی کبھی دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے، لیکن ہم شکر ادا کرنے کے بجائے یہ بول دیتے ہیں کہ کاش کچھ اور مانگ لیتے۔ آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک نام کے لاکھوں انسان ہیں۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کریں، کیونکہ پریشان سوچیں دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہے۔ وقت ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اڑ جائے تو پھر کبھی واپس نہیں آتا۔ غلطی سے سیکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے غلطی تسلیم کی جائے۔ جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔
جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے، تم بس اپنے رب کے آگے جھکو، وہ کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو: اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اس سے کبھی کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا، اس کو مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے کہ نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ انسان کو اچھی نیت پر وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ نیت میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ اللہ کبھی 2 مخلص دلوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی کسی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ اگر اللہ کچھ محرومیوں کو ہماری ذات کا حصہ بناتا ہے تو بہت سی رحمتوں سے بھی ہمیں نوازتا ہے۔ اگر وہ کوئی داستاں ادھوری چھوڑتا ہے تو بہت سے قصوں کو ان کے پرسکون اختتام تک پھیلاتا ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے، کچھ مل گیا اور کسی کو کھو دیا۔ جو صبر نہیں کرتے وہ ہمیں بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں، اور جو صبر کر لیتے ہیں اللہ انہیں اپنی چاہت میں سکون دے دیتا ہے۔ تو پھر کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر؟ اس کی چاہت کو اول رکھو گے تو وہ تمہارا ہر اختتام پرسکون بنا دے گا۔ تم واقف نہیں شاید، تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس رب کے حوالے سب معاملات کر دینے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے مکمل یقین کے ساتھ صبر کر جانا، اس بات کا اطمینان کر لینا کہ اب جو بھی ہوگا وہی بہترین ہوگا، کیونکہ وہ رب آپ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ وہ کچھ بھی ایسا نہیں ہونے دے گا جو آپ کو نقصان پہنچائے، اور اس کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ وہ آپ کی سب دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ تو جب معاملات اس کے سپرد کر دو تو خود کو ہر پریشانی سے آزاد بھی کر دیا کرو، کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے، وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جس سکون کی تلاش میں تم اوروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، وہ سکون تمہاری اپنی ذات میں اللہ نے چھپا رکھا ہے۔ تمہیں تمہارے سوا کوئی مکمل نہیں کر سکتا، تم خود اپنی ذات کی تکمیل ہو، اور جس روز تم خود کو ڈھونڈ لو گے اس روز تمہیں اللہ مل جائے گا۔ کبھی کبھار ہماری راہ میں آنے والی رکاوٹیں ان گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے جن کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ کسی کو تکلیف پہنچانا، دکھ دینا، کسی کے لیے غم کی وجہ بن جانا، کسی کے راستے میں رکاوٹیں لگانا، کسی کا حق کھانا، کسی کے ساتھ بدسلوکی کرنا، اور ایسے بہت سے چھوٹے بڑے گناہ
جنہیں ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے ہماری دعاؤں اور قبولیت کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں سن رہا، حالانکہ تب ہمیں خود پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور جانتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جو ہماری دعاؤں اور قبولیت کے درمیان سے رکاوٹیں ہٹاتی ہے۔ توبہ۔ سچے دل سے کی جانے والی توبہ انسان کے گناہ ایسے دھو دیتی ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہ ہوں، اور جب وہ گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اللہ بھی بدلے میں اسے قبولیت سے نوازتا ہے، کیونکہ جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ گنہگار کی توبہ ہے، اور اللہ پوری کائنات میں کسی چیز کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا گنہگار کی توبہ کا کرتا ہے۔ توکل کے 2 مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ تو اگر وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو وہ تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اب بھی سب ختم نہیں ہوا، اب بھی ان کی امید باقی ہے، اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے۔ دعائیں تو چاند کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے، ان کی طاقت کے سامنے تمہاری یہ چھوٹی سی خواہش بہت بے معنی ہے۔ جب تم سجدہ کرتے ہو تو محبت کا حق ادا کرتے ہو، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو یقین کا حق ادا کرتے ہو، اور محبت کا یقین کیے بغیر کوئی وجود نہیں۔ جس نماز میں دعا شامل نہ ہو وہ نماز ہمیشہ ادھوری رہتی ہے، تو پھر نمازیں ادھوری رکھ کر خواہشوں کے مکمل ہونے کی طلب کیسی؟ جو آنسو تم رات کی تاریکی میں خاموشی سے بہا رہے ہو، جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے، وہ رب سب سے واقف ہے۔ ایک ماں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تمہارے لیے معجزے ہوں گی، اپنے معجزے پر یقین رکھو، اس کا کن تمہاری تمام تکلیفوں کو مٹا دے گا۔ ایک روز یہ درد ختم ہو جائے گا، بس ابھی صبر کرنے کا وقت ہے۔ تم صبر کرو، وہ انجان نہیں ہے تمہاری سسکیوں سے، بس تھوڑا صبر اور تم دیکھو گے اپنے نصیب کا بدلتا ہوا پہلو۔ تاریک رات کے بعد کا سورج تم دیکھو گے، اور وہ وقت بہت قریب ہے۔ حضرت یوسف کے سامنے سب دروازے بند تھے، مگر وہ پھر بھی ان بند دروازوں کی جانب دوڑتے رہے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بند دروازے بھی کھول دے گا۔ یہ ہوتا ہے یقین۔ اگر تمہارے لیے بھی سب دروازے بند ہیں تو بھاگتے رہو، کیونکہ تمہارا اور یوسف کا اللہ ایک ہی تو ہے۔ ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ بچپن سے سکھایا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، لیکن یہ غلط ہے۔ اللہ سے اتنی محبت کرے کہ اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ اللہ آزمادہ اسی چیز سے ہے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت
کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اسے خدا سے مانگے کہ وہ آپ کو دے۔ اگر آپ کو وہ پھر بھی نہ ملے تو سمجھ لیں کہ کسی اور نے آپ کو خدا سے مانگا ہے۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی دل صاف رکھتا ہے۔ صبر کرنے والے لوگ اللہ کے پسندیدہ اور بہت قریب ہوتے ہیں، کیونکہ صبر کرنے والوں کی پکار کا جواب عرش سے آتا ہے۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہتر ساتھی ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا کی توفیق بھی دے رہا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت ہو، کیونکہ جب اللہ بہتر سے دور کرتا ہے تو بہترین سے نوازتا ہے۔ جو آزمائش کے وقت صبر کرتے ہیں وہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، کیونکہ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ کو سنائی دیتا ہے۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہے۔ خلوص اور عزت بہت مہنگے تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے اس کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنے دل کو قبرستان بنا لو تاکہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دفنا سکو۔ اگر تمہیں سکون چاہیے تو اللہ کے پاس تلاش کرو، دنیا کے پاس نہیں، کیونکہ دلوں کے حال دنیا سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتا کہ اس رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ 3 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو: احسان، نیک نصیحت، موت۔ 3 چیزوں کے لیے لڑو: وطن، عزت، حق۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہو۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ محبت خوبصورت انسان سے نہیں ہوتی، محبت جس سے ہوتی ہے وہی انسان خوبصورت لگنے لگ جاتا ہے۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے، اور انسان کو اللہ کی محبت تب نظر آتی ہے جب اسے دنیا کی محبت تھکا دیتی ہے۔ حالات اگر برے ہوں تو یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ اور درد تو بھول جائے
مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھولے۔ دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، مگر اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوار دیتا ہے، اور جس کا کام رب سنوار دے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ صبر سے گزار کر اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس تمہیں قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدرد کا دکھاوا کرنا ہے۔ جو دعا سے بھی نہیں مل رہا ہو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ اپنے دوست کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ تمہارے عیب جانتا ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے عیبوں سے واقف ہونے کے باوجود تم کو دوست مانتا ہے۔ اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ پیار کرتے ہو تو پھر محبت ان کو ضرور دینا جو آپ سے پیار کرتے ہیں۔ جو لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو۔ خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ جب میری دعا قبول ہو تو میں خوش ہوتا ہوں کہ اس میں میری مرضی ہے، اور جب قبول نہ ہو تو میں اور خوش ہوتا ہوں کیونکہ یہ رب کی مرضی ہے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ محبت کا اظہار تب ہی کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں۔ جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ جب دل دکھ جائے تو اللہ کے آگے رو لیا کرو، کیونکہ درد کتنا بھی ہو اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ نماز کو مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اسی میں ہیں، اور اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں۔ انسان کی تمام پریشانیاں 2 باتوں کی وجہ سے ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو اللہ نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے۔ مصیبت کے وقت گھبرا جانا مصیبت سے بڑی مصیبت ہے۔ ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو، کیونکہ ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے۔
خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا جاتا ہے۔